بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 168 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے جو جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد ممنوع کاموں کا بیان، یعنی کہ قربانی کے دن جب جمرہ عقبہ کی رمی ہو جائے تو اس کے بعد کون سے کام ممنوع ہے، منع ہے، اس حوالے سے ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو آج کے سبق کا جو باب ہے اس باب کا نام بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ باب ما یحرم علی الحاج بعد رمی جمرۃ العقبۃ یوم النحر۔ یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں جو حاجی پر حرام ہیں بعد اس کے کہ وہ جمرہ عقبہ کی رمی کرے نحر کے دن۔ تو بڑھتے ہیں احادیث کی طرف۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا نافع وعبد اللہ بن دینار عن عبد اللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة فعلمهم امر الحج وقال لهم فيما قال ثم جئتم منا فمن رمى الجمرة التي عند العقبة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب لا يمس أحد النساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع اور عبداللہ بن دینار سے خبر دی ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں اور وہ حضرت عمر بن خطاب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے میدان عرفات میں لوگوں سے خطاب فرمایا اور انہیں حج کی بقیہ باتیں سکھائی اور فرمایا پھر جب تم منا جاؤ تو وہاں جا کر جمرہ عقبہ کی رمی کرے گا، تو اس پر عورتوں اور خوشبو کے سوا باقی تمام چیزیں جو حرام شدہ تھی وہ حلال ہو جائیں گی، تو تم میں سے کوئی بھی عورتوں کو اور خوشبو کو ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ وہ بیت اللہ کا طواف زیارت نہ کر لے۔ اخبرنا مالک حدثنا عبد اللہ بن دینار انه سمع ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ من رمى الجمرة ثم حلق او قصر ونحر هديا ان كان معه حل له ما حرم عليه في الحج الا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن دینار نے ہمیں بتایا ہے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے جمرہ کی رمی کر لی پھر حلق یا قصر کر لیا اور ہدی ذبح کر لی، اگر پاس تھی تو عورتوں اور خوشبو کے سوا باقی سب کچھ حرام شدہ اشیاء اس کے لیے حلال ہو گئی، یہاں تک کہ طواف بیت اللہ کرے تو عورت اور خوشبو بھی اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ قال محمد هذا قول عمر وابن عمر وقد روت عائشة رضی اللہ عنها خلاف ذلك قالت طیبت رسول اللہ بیدی ہاتین بعدما حلق قبل ان يزور البیت فأخذنا بقولها وعليه ابو حنیفة رحمۃ اللہ علیہ والعامة من فقہائنا۔ تو والعامة من فقہائنا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دو روایات گزری ہیں یہ حضرت عمر اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف روایت کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے حلق کروانے کے بعد اپنے ان دونوں ہاتھوں سے آپ کو خوشبو لگائی ہے۔ ابھی آپ نے بیت اللہ کا طواف زیارت نہیں کیا تھا
تو لہٰذا ہم ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہ عمل پر کرتے ہیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اور ہمارے عام فقہائے کرام بھی اسی مسلک پر ہیں۔ تو اخبرنا مالک حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت كنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامہ قبل ان یحرم ولحلہ قبل ان یطوف بالبیت۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہمیں عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل خوشبو لگاتی تھی، اور بیت اللہ کا طواف کرنے سے قبل احرام کھولتے وقت بھی۔ تو قال محمد وبهذا نأخذ في الطيب قبل زيارة البيت ونذر ما روى عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه والعامة من فقهائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشبو کے بارے میں ہمارا یہی عمل ہے کہ طواف جو ہے وہ طواف زیارت کرنے سے قبل اس کا استعمال جو ہے خوشبو کا وہ جائز ہے۔ ہم اس بارے میں حضرت عمر اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی روایات پہ عمل نہیں کرتے، اور امام اعظم اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی یہی قول ہے۔ تو اب جمرہ عقبہ پر رمی کرنے کے بعد محرم کے لیے عورتوں کے سوا تمام اشیاء یہ حلال ہو جاتی ہیں جو کہ احرام کی وجہ سے پہلے اس پر حرام ہو چکی تھی۔ ان میں سے خوشبو کے بارے میں اختلاف مذکور ہے۔ حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما طواف زیارت سے پہلے بدستور اس کی حرمت کے قائل ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے طواف زیارت سے قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو لگائی تھی، لہٰذا جمہور اور احناف کا عمل اسی آخری روایت پر ہے، یعنی صرف عورتوں والی بات باقی رہتی ہے، خوشبو کا استعمال کرنا وہ جائز ہو گیا ہے۔ اچھا، جمرہ عقبہ کی رمی سے مراد یہاں مینا کے پورے افعال و احکام ہیں، جن میں رمی ہے، حلق ہے، یا قصر اور قربانی دینا، یہ سبھی شامل ہیں۔ اس سے وہ صرف کنکر مارنا مراد نہیں ہے۔ اچھا، 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں بقی افعال حج کے درمیان ترتیب جو ہے وہ احناف کے ہاں واجب ہے، پہلے رمی، پھر حلق یا قصر، پھر قربانی دینا۔ ان میں ترتیب ٹوٹنے سے چونکہ واجب چھوٹا تو کیا لازم آئے گا؟ دم لازم آئے گا۔ اچھا، ان کے درمیان ترتیب پر جو دلائل ہیں وہ کتب احناف میں مذکور ہیں، اور وہ احادیث پر مبنی ہیں جو ہم کچھ ان میں سے ذکر بھی کرتے ہیں۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں جو ہے وہ یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا آج 10 ذی الحجہ کے دن سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ رمی ہے، پھر ذبح کریں گے اور اس کے بعد حلق کروائیں گے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ انس بن مالک جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لائے اور جمرہ پر تشریف لا کر اسے رمی کی، پھر اپنی قیامگاہ میں واپس آ گئے اور قربانی کی، پھر بال مونڈنے کو فرمایا کہ بال، یعنی جو بال مونڈنے والا تھا اسے فرمایا کہ بال کاٹو، پہلے سر انور کے دائیں جانب والے بالوں کی طرف، پھر بائیں طرف کے بالوں کی طرف کاٹنے کا اشارہ فرمایا، پھر آپ نے اپنے بال شریف لوگوں کو عطا فرما دیے۔ اب ان روایات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو ہے وہ بتلا رہا ہے کہ رمی، ذبح اور حلق یا قصر میں ترتیب لازم ہے، گویا آپ کا قول و فعل دونوں ترتیب کی تائید کرتے ہیں، لہٰذا مینا میں مذکورہ افعال کو ترتیب وار کرنا یہ واجب ہوگا۔ احناف کا یہی نظریہ ہے، اور اگر کوئی خلاف ترتیب کرتا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا۔ ان روایات کی علاوہ بھی اس ترتیب کے حوالے سے مختلف اسناد کے ساتھ مختلف احادیث کتب حدیث میں وہ موجود ہیں، جیسے امام دار قطنی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی رمی اور حلق اور ذبح سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے عورتوں کے سوا سب کچھ حلال ہو گیا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حجاج اور حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جمرہ کی رمی کر لیتا ہے اور قربانی دے لیتا ہے اور حلق بھی کرا لیتا ہے تو اس کے لیے عورتوں کے سوا ہر چیز حلال ہو گئی۔ تو اب خوشبو کے بارے میں چونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت پہ عمل کیا تھا، اور ان روایات میں اگرچہ جو مذکورہ ابھی ذکر کی گئی خوشبو کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن عورتوں کے سوا سب کچھ میں خوشبو بھی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم ایک دو روایات ایسی بھی پڑھ لیتے ہیں کہ جن میں خوشبو کا ذکر الگ سے بھی ہے، جیسے امام دارقطنی نے لکھا کہ فرمایا کہ سمعت عروة بن زبیر یقول سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقول تو طیبت رسول اللہ حین قضا حجہ قبل ان یفید، کہ آپ فرماتے ہیں میں نے عروہ بن زبیر کو کہتے سنا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف زیارت کرنے سے قبل اور حج کے بقیہ افعال کرنے کے بعد خوشبو لگائی ہے۔ اسی طرح امام دارقطنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد ذبح کرنے اور حلق کرانے کے اور طواف زیارت سے قبل اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی تھی۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ بھی وہ جو ہے ابو بکر بن ابی شیبہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ پھیلا کر آپ نے فرمایا کہ میں نے ان ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کو احرام باندھنے سے قبل احرام کھولتے وقت طواف زیارت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی تھی۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک احرام باندھنے سے قبل خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی قربانی کے دن طواف زیارت کرنے سے قبل خوشبو لگانے میں کوئی مذائقہ تھا۔ تو اب یہ مختلف کثیر احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئی، تو ان مختلف الاسناد روایات سے جو ہے جس کی مختلف سندیں ہیں ان سے صراحتاً بالکل کھلم کھلا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے طواف زیارت سے پہلے مینا میں اپنے ہاتھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی ہے، لہٰذا عورتوں کے حرام ہونے کے ساتھ خوشبو کو شمار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خوشبو کو بھی عورتوں کے ساتھ ملاتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ خوشبو لگانا عورتوں کی طرف میلان کو ابھارتا ہے، اور چونکہ ابھی عورتیں حلال نہیں ہوئی تو لہٰذا ان کی طرف میلان کرنے والی چیز سے بھی بچنا ضروری ہے۔ لیکن اس استدلال کے مقابلے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبو استعمال فرمانا وہ موجود ہے، اس لیے اگر یہ ناجائز ہوتا اور عورتوں کی طرح ابھی اس کی حرمت قائم ہوتی تو آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منع فرما دیتے کہ وہ بھی خوشبو ان کو نہ لگاتی۔ تو مختصر یہ ہے کہ عید کے دن مینا میں سب سے پہلے کنکریاں ماری جائیں گی، پھر ذبح کیا جائے گا، اور پھر حلق یا قصر کی باری جائے گی۔ اس ترتیب سے یہ کام کرنے واجب ہے۔ ترک ترتیب پر دم لازم آئے گا، اور ان ترتیب شدہ افعال کے کرنے والے پر اب عورتوں کے سوا ہر چیز کا استعمال حلال ہو گیا ہے جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی، اور وہ بشمول خوشبو کے حلال ہو گیا ہے کہ خوشبو بھی لگانا بھی ان کے لیے جائز ہو گیا ہے۔ جو چنانچہ امام دارقطنی وغیرہ نے وہاں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر ہر قسم کا سلا ہوا کپڑا اور خوشبو یہ سب کچھ ان کے لیے حلال ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت تھی۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں،
اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طواف زیارہ سے پہلے خوشبو لگانے کے حوالے سے کیا نظریہ ہے؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ عند الاحناف جو مینا کے اندر افعال ہیں ان میں ترتیب کیا ہے؟ اگر کوئی خلاف ترتیب ادا کرتا ہے ارکان کو تو اس پر شرعاً کیا حکم لگے گا؟ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔